السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سیرت کے پچھلے 18 کلاسز ہو چکے ہیں۔ جو لوگ نیو کمرس ہیں، جو ابھی رمضان میں جوائن ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کنٹینیو سیرت سننا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب پہ سارے لیکچرز سن سکتے ہو، کلاس نمبر 1 سے 18 تک۔ تو اب یہ ہماری کلاس 19 یا 20 رہے گی، 18 یا 19 لیکچرز ہوئے ہیں، تو یہ کنٹینیوٹی ہے۔ شروع سے سیرت میں سٹارٹ نہیں کروں گی، کیونکہ جن کا آدھا ہو چکا ہے پھر ان کو اور لمبا ویٹ کرنا پڑے گا، تو آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پہنچا تھا صلح حدیبیہ تک۔ صلح حدیبیہ میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت دب کر صلح کرنی پڑی تھی، اور یہ چیز جو ہے صحابہ کرام کو گوارا نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ایک جوش میں مسلمان نکلے تھے کہ ہم جائیں گے اور طواف کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد اپنے شہر میں پہنچیں گے۔ یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، اور ایک امید سے وہ لوگ گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی سب کچھ الٹ گیا اور یہ روک دیے گئے، جبکہ مسلمانوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عبادت کی غرض سے آئے ہیں، ہم صرف طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی اس بات کو مانتا نہیں ہے، بار بار اپنے سفیر بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب بات آ کر پہنچتی ہے صلح پر، اور صلح کے جو شرطیں تھے وہ مسلمانوں کے حق میں بظاہر بالکل بھی نہیں تھے، تو اس کو فیس کرنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو صلح کی شرطیں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، یعنی کہ اس سال مکہ میں انٹری نہیں ہوگی۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ساتھی واپس چلے جائیں، طواف نہیں کریں گے۔ اگلے سال آ سکتے ہیں اور 3 روز قیام کریں گے، اور ان کے ساتھ صرف ان کے سواری ہوگی، اور سواری کے دوران، سفر کے دوران جو ہتھیار ہوتے ہیں اتنے ہی ہتھیار وہ بھی میانے کے اندر ہوں گے، تلوار اپنے میان کے اندر ہوگی، اور کسی کو نقصان یا جنگ کی نیت سے وہ نہیں آئیں گے۔ 10 سال تک فریقین جنگ بند کر رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو 10 سال تک مکہ والے اور مدینہ والوں کے درمیان، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمانے میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد پیمانے میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا حصہ سمجھا جائے گا، لہٰذا اسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی۔ جو جس قبیلے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، قریش کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو قریش کے ساتھ اس کو مانا جائے گا اس کے عہد و پیمانے میں، اور جو مدینہ والے ہیں وہ ان کے عہد و پیمانے میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اگر مدینہ آیا، یا مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آیا کوئی بھی، تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری جو شرطیں تھیں یہ انصاف پسند نہیں تھی، اس میں مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں کچلا جا رہا تھا بظاہر۔ اور پھر جب یہ ایگریمنٹ لکھا بھی جا رہا تھا، تو جب اس پر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحیم کون ہے، صرف اس میں لکھو بسمک اللہم۔ یہ عرب کا دستور تھا، تو وہ مٹا کر یہ لکھا گیا۔ پھر اس میں لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو پھر سے یہ کہتا ہے کہ اگر ہم مانتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ بحث ہی کیوں ہوتی، ہم نہیں مانتے، تم اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد ابن عبداللہ۔ اب حضرت علی یہ کام کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹا سکتا، اور یہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، اور جب ان کو بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نام مٹایا اور کہا کہ اب لکھو عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی کو بہت دل پہ پتھر رکھ کے یہ لکھنا پڑا تھا، اور یہ بہت مشکل وقت تھا ان کے لیے، کیونکہ اپنے نبی کا نام، اپنے محبوب کا نام مٹانا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے، جو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور جبریل امین نے کہا تھا اقرا، یعنی کہ پڑھ، اور آپ نے کہا تھا کہ انا امی، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو ستاروں اور ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہم صرف ہاتھوں کے اشاروں سے، یعنی کاؤنٹنگ سب سے بہتر میں جانتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا علم آپ کو دے رکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہے، ایک قسم کی کرامت ہے کہ وہ انسان جو امی ہے، امی یعنی کہ ایسا جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس ٹاپک کو لے کر بیچ میں بہت زیادہ بحث ہوئی تھی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے امی، ایک ہوتا ہے جاہل، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جاہل وہ ہے جس کے اندر سلیقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر علم نہیں تو سلیقہ بھی نہیں۔ امی اس کو کہتے ہیں جو جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے معصوم ہوتا ہے وہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کا لقب ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات کو توڑ مروڑ کر فتنے مچانا، فتنے اٹھانا بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں پر دھیان دینا، اگر ہمیں دین کی نالج رہے گی تو فتنے نہیں اٹھیں گے۔ تو آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرا محبوب امی ہے، لیکن تمام جہانوں کا علم ان کے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ساری ڈیل ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر آپ نے جو عمرہ کے لیے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اٹھو اور ان کو ذبح کرو، تو کوئی بھی اٹھنے کو راضی نہیں ہوتا، یعنی کہ سب کے موڈ اتنے آف ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو بس دل ہی نہیں کر رہا۔ تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربان کرتے ہیں، تو آپ کا دیکھ کر صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی، سب کا موڈ خراب ہو گیا، سب حدیبیہ میں 20 دن رکے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 1.5 مہینے کا وقت لگا مدینہ پہنچنے کے لیے۔ راستے میں کیا ہوتا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا تھا، یہ جو صلح ہوئی تھی، یہ ایک ایسے اگر ہم ظاہر میں سنیں یا دیکھیں تو لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی شکست ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ایک قسم کی جیت تھی، ٹھیک ہے؟ ایک قسم کی اس میں فتح تھی جو مسلمان سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہمارے لیے دروازے بند کر دیتا ہے، اور ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ہم ان دروازوں کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے سیکریٹلی ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھار جب ہمارے اوپر دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں شکست مل گئی، ہمارے اوپر رکاوٹیں آ گئی، ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہمیں کسی کی نظر لگ گئی، نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دروازے بند کر کے اس سے بہترین دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی زندگی میں رکاوٹ آ جائے، کسی کا کاروبار میں لاس ہو جائے، لاس ہو جانا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس لاس میں ہمارے لیے خیر تھی، اس لاس میں ہمارے لیے برکت تھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے ایگزام میں اسٹڈی کر کے جاتے ہیں، سب کر کے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پارشلٹی ہو جاتی ہے اور ہم اتنا سکور نہیں کر پاتے باوجود لکھنے کے۔ تو اس میں بھی سمجھ جانا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ جیتی جاگتی مثال خود میری ہے، میں XYZ نام نہیں لوں گی، کسی مکتب میں پہلے پڑھتی تھی، تو کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے سب کے مارکس 1 مارک کٹ ہوتے تھے ایک غلطی پر، تو میرے 5 مارکس کٹ دیے جاتے تھے، تو میرا رزلٹ ڈاؤن ہونے لگا۔ پھر میرے ایک استاذہ نے میرا ایڈمیشن کسی اور مدرسے میں کروایا، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے چیزیں بدلنے لگی،
धीरे धीरे जो चीज़ें मेरे अंदर मैं सीखना चाहती थी, जो तड़प थी, वो चीज़ बाहर आने लगी, फिर इम्प्रूवमेंट होने लगी। फिर अल्लाह का करम ये हुआ, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि आज मैं बैठकर यहाँ पर चंद बातें करने की हैसियत रख पाती हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है। तो जो मेरे 5 मार्क्स कट हो रहे थे, अब समझ में आता है कि मुझे तब लगता था कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। बट अब समझ में आता है कि वो अल्लाह ताला ने जानबूझ के दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि अगर मैं वहीं रहती तो शायद मैं एक कुएं का मेंढक बन जाती। बाहर की बातें, दीन सिर्फ कुछ बातों का नाम नहीं है, दीन बहुत गहरा है। ये सारी चीज़ें, सीरत जो हम सीखते हैं, जो माइनर बातें हैं जो उम्मत में आम तौर पे बताई नहीं जाती, वो सारी चीज़ें दीन है। किसी को मुस्कुरा कर देखना भी दीन है, रास्ते का पत्थर उठाना भी दीन है, बेतरतीब चीज़ों को तरतीब से रखना दीन है, घर को सलीके से रखना दीन है, हर एक चीज़ अमानतदारी से करना दीन है। ये सारी चीज़ें हम तब नहीं सीखते जब हम एक कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं। यानी एक मेंढक जब कुएं में रहता है तो उसके लिए कुआं ही उसकी दुनिया होती है, बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं होती, तो वो मिसाल मेरी हो जाती। तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि उसने क्या किया, इस गुनहगार को एक दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है। किसी का रिश्ता टूट जाता है तो उसमें भी हिकमत, हो सकता है कि वो हमारे हक में बेहतर ना हो। किसी का तलाक हो जाता है, किसी का खुला हो जाता है, तलाक मर्द देता है, खुला लड़की अपने तरफ से लेती है। दोनों मैटर्स में ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमारा बुरा चाह रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अल्लाह की हिकमत है कि वहाँ पे हमारे लिए बुरा था, अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर हमारे लिए सोचा, इसलिए हमको वहाँ से निकाला। हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ कर निकालना, ये ईमान की शान होती है। और यहाँ पर मुसलमानों को यही करना था, नेगेटिव हालात में पॉजिटिविटी को ढूंढ कर निकालना था। लेकिन जज्बात इस बार जो है जज्बात बहुत ज़्यादा भारी हो चुके थे और मुसलमान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हम इतने शौक़ से, इतने मोहब्बत से, इतने अकीदत से आए थे और उम्रा किए बगैर हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोट करने की है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाता है और वो उम्मीद टूट जाती है तो वो हालात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, है ना। हमारे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है, किसी से हमने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम रोते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हम उदास रहते हैं, सारी चीज़ें बिकॉज हमने उम्मीद लगाई थी। तो इससे एक चीज़ ये भी सीखने को मिलती है कि कभी इस हद तक कहीं उम्मीद भी नहीं लगाना, क्योंकि बाद में हम ही को तकलीफ़ होने लगे। तो यहाँ पर सब सहाबा करम का मूड ऑफ था। हज़रत उमर जो है, इनको तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा गम हुआ। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग हक पर और वो लोग बातिल नहीं थे? आपने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तो फिर क्यों हम अपने दीन के बारे में दबाव कबूल करें और ऐसी हालत में पलटें, और यहाँ आकर भी हम अल्लाह ने हमारे और उनके दरमियान फ़ैसला क्यों नहीं किया? अब इनके दिल में ना सवाल पे सवाल उठ रहे हैं कि ये जाकर डायरेक्टली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि क्या हम हक पर नहीं थे? तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ हम हक पर थे, तो हज़रत उमर आगे से पूछते हैं कि तो क्यों हम अपने दीन के बारे में दबाव कबूल करें, दब कर क्यों हम ये शर्तें कबूल करें, और ऐसी हालत में भी आकर हम क्यों पलटे? क्या अब अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारा साथ नहीं देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खत्ताब के साहबजादे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसकी नाफरमानी में नहीं कर सकता। वो मेरी मदद करेगा और मुझे हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, मुझे इस बात का यकीन है। तो उन्होंने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान नहीं किया था कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे? क्या आपने ये नहीं कहा था हमसे कि हम तवाफ़ करेंगे, हम ज़ियारत करेंगे? हम इस उम्मीद से आए थे, खुशी से निकले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन क्या मैंने ये कहा था कि हम इसी साल तवाफ़ करेंगे? क्या मैंने ये बोला था कि हम इसी साल तवाफ़ करेंगे, इसी साल उम्रा करेंगे, इसी साल हम बैतुल्लाह जाएंगे? क्या मैंने ये कहा था? इसी साल का जिक्र किया था? तो हज़रत उमर कहते हैं कि नहीं, आपने तो नहीं फरमाया। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम बैतुल्लाह पहुँचोगे और उसका तवाफ़ ज़रूर करोगे, इत्मीनान रखो। इसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं होती और इसके बाद हज़रत उमर गुस्से में फिर से जाते हैं हज़रत अबू बकर के पास और कहते हैं, जाकर पूछते हैं वही जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने पूछा था, वही सब कुछ पूछते हैं। और हज़रत अबू बकर फिर से वही कहते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जवाब दिया था। और आपने ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब थामे रहो,
یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. تم اپنے آپ کو یوں جذباتی مت بناؤ، آپ کا دامن تھامے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ان کو چین نہیں مل رہا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے. اس کے بعد انا فتحنا لک فتح مبینا، یہ آیتیں نازل ہوئی. سورہ فتح کی یہ آیتیں جو ہے نازل ہوئی. اس کا جیسے ہی نزول ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹھو، میں تمہیں کچھ سناتا ہوں، اور یہ سورت پڑھ کر سناتے ہیں. تو جیسے ہی یہ سورت پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ کہ یہ جو صلح ہوئی تھی ہماری، جو ہم نے دباؤ میں آ کر قبول کی، یہ کیا ہماری فتح ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ احساس ہوا اور افسوس ہونے لگا، اور خود بہت زیادہ نادم ہوئے کہ یہ میں نے کیسے لہجے میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی ہے، میں نے کیسے سوال کیا. اور ان کا خود کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس کے ڈر سے میں بہت زیادہ اعمال کرنے لگا. یعنی کہ میں ڈر گیا تھا کہ میں نے جو غلطیاں کی تھی، اور میں بار بار صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا اور غلام کو آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے خیر کی امید ہے. اب دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، جیس جا کر یہ پوچھا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی. یہ جس جا کر انہوں نے کراس کویشچن کیا تھا. اس سوال کرنے کے بعد جو کامیابی کی فتح کی آیت نازل ہوئی، اس پر ان کو افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، جا کر میں نے الٹا سوال کر دیا، اور اس پر بہت نادم ہوئے. نادم ہو کر افسوس جتا کر کیا کرنے لگے، صدقے خیرات کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے، استغفار کرنے لگے، غلاموں کو آزاد کرنے لگے، کیونکہ ندامت ہوئی ہے آپ کو. اب ان کے اس عمل پر، اپنی زندگی پر ہمیں غور کر کے دیکھنا ہے کہ کبھی ایسی ندامت ہمیں ہوئی ہے. کتنی ایسی باتیں ہیں جو غصے میں اور جذبات میں آ کر ہم کفریہ الفاظ تک کہہ بیٹھتے ہیں. جیسے کہ سمجھو ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایسے میں پہلی بات تو یہ کہ شریعت کی کوئی بات لانی ہی نہیں چاہیے. ایسے حالات میں شریعت کی کوئی بات لانی نہیں چاہیے، کیونکہ دماغ گرم ہوتا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے. اور جیسے کہ کل ہم نے پچھلی کلاس میں شیطان کے بارے میں سنا تھا کہ شیطان قابل کے ناک سے اس کے اندر داخل ہوا تھا. تو غصے کی حالت میں شیطان ہماری ناک میں سے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر غلط الفاظ ہماری زبان سے نکالتا ہے. تو جب میاں بیوی کا جھگڑا ہونے لگے اور شریعت کی بات بیچ میں آ جائے، کسی ایک کی زبان سے یہ نکلے کہ رکھ اپنے شریعت کو بازو میں، اپنی شریعت کو پرے رکھ، ہٹا اپنی شریعت کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں بولتا. تو یہ کیا ہو گئے، شریعت کو پرے رکھ بولنا، اس کو ہٹانے کو کہنا، اس کے خلاف بات کرنا، اس کا انکار کرنا، ساری چیزیں کفریہ ہو گئی. کیا کبھی اپنے اس کہے پر ہم نادم ہوئے ہیں اس طرح جس طریقے سے حضرت عمر ہوئے تھے؟ بالکل نہیں. کوئی آ کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، موت کے بارے میں بتا رہا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ توبہ اور استغفار کر لو، قیامت کا دن قریب ہے، اور ہم آگے سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ ابھی مرنا کس نے دیکھا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، میں بوڑھی ہو کر مروں گی، ابھی یہ ساری چیزیں کس نے دیکھی، ابھی تو مجھے لائف انجوائے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے زبان سے نکل رہی ہیں، یہ اس دن کا انکار کرنے والی باتیں ہیں، موت کا انکار کرنے والی باتیں ہیں. کیونکہ موت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، معصوم بچوں کو بھی گزرتے ہوئے دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو بھی گزرتے ہوئے دیکھا ہے، ادھیڑ عمر کے جوانوں کو بھی گزرتے ہوئے دیکھا ہے. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وقت کون سا وقت ہے ہم نہیں جانتے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی موت کس نے دیکھی ہے، تو گویا ہم انکار کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو کبھی غصے میں، کبھی لہر میں، کبھی فلو میں ہم بول دیتے ہیں، جو اسلام میں کفریہ الفاظ بن جاتے ہیں، انکار کے الفاظ بن جاتے ہیں. لیکن اپنے اس کیے پر، اپنے اس کہے الفاظ پر ہمیں نہ پچھتاوا ہے، نہ ندامت ہے. کبھی کبھار ہم شریعت سے ریلیٹڈ ہی کراس کویشچن کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہے تو کیوں ہے، ایسا ہے تو پھر یہ کیوں ہے. یعنی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر یہ ضد آ جاتی ہے کہ جو شریعت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہم کیا کریں، اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. چھوٹی سی ایگزامپل، ابھی میں بزنس کرتی ہوں اور میرے انڈر بہت سارے لوگ ریسیل کرتے تھے.
रीसेल यानी कि चीज़ मेरे पास होती है, उनके कस्टमर को मुझे भेजना होता है उनके नाम से, मेरा नाम नहीं। और उनकी कंडीशन ये होती है कि मैम आप इसमें अपना कार्ड मत डालना, अपना नाम मत डालना, क्योंकि कस्टमर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं वैसे क्या करती थी, एक मर्तबा किसी इस्लामिक बिजनेस क्लास में मुझे पता चला कि ये करना हराम है, जायज़ नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है। तो जब मुझे ये पता चला मैंने स्टॉप कर दिया और मैंने ये चाहा कि लोग भी इससे बच जाए, क्योंकि खास करके औरतें ये काम करती हैं। ठीक है, रीसेलिंग का काम घर बैठे औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं। कभी मीशो से हम करते हैं, कभी किसी सप्लायर है, कोई बिज़नेस चला रहा है, चला रही है, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके हम करते हैं। हदीस के हवाले मैंने दिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ अल्फाज में बताया है कि जिस चीज़ पर तुम्हारा पोजीशन ना हो, जो चीज़ तुम्हारी मिल्कियत में ना हो, तुम उसको खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते जब तक कि वो तुम्हारी मिल्कियत में ना आ जाए, जब तक तुम उस चीज़ को छू कर पकड़ कर ना देखो। तो जब मैंने ये बात बताई तो बहुत सारे आलिमा भी थे, बहुत सारे दीन का इल्म रखने वाले भी थे, जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये कौन सी हदीस है, सही है, ज़ईफ़ है। ठीक है, हदीस ज़ईफ़ तो नहीं थी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करना शुरू कर दी। यानी ये क्रॉस क्वेश्चन करना मतलब इस काम को नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज इससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, आप 1,00,000 रुपए कमाओ, हराम तरीके से कमाओ, वो खाक ही है। आप 1 रुपये कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, वो सबसे बड़ी नेमत है। तो यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करना, ठीक है, ये मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें आर्ग्यूमेंट करनी है कि हमारे नफ्स के मुताबिक फ़ैसला हो जाए। मैंने बहुत सारे मुफ्ती जिनके जिनके लोग फतवे मानते हैं, मुफ्ती बैंक का भी फतवा दिखाया, मुफ्ती तारिक मसूद का भी फतवा दिखाया, शेख आसिम का भी फतवा दिखाया, जितने भी थे सबके दिखाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, बिकॉज ये काम छोड़ना नहीं चाहते। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे हाथों से वो काम करवाता है और हमें कहीं भी निदामत नहीं होती। अगर हम वाकई नादिम होते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े करते, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करते। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं। सूद लेना देना हराम है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें हम मुब्तला हो जाते हैं। लोन लेना, इंटरेस्ट से कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ खरीदना, EMI पे कोई चीज़ खरीदना, फिर उस पर इंटरेस्ट भरते रहना। अगर ज़ीरो इंटरेस्ट है तो बात अलग, इंटरेस्ट पे कोई चीज़ लेकर ख़रीदना, एक्स्ट्रा पे करना, जानते हुए हम ये चीज़ें करते हैं, लेकिन हम कभी उस पर नादिम नहीं हुए। तो यहाँ पर हज़रत उमर के इस अमल से हमें सबक लेना है कि जब हमारे हाथों कोई गलत काम हो जाए तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें, चैन से ना बैठें, सदक़े और खैरात करता रहें, कसरत से नमाज़ें पढ़ें, सजदे करें, ग़ुलाम आज़ाद करें। ठीक है, ये सारे अमल जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारा दिल हल्का ना हो जाए। जो बोझ हमने गलती की है, वो बोझ हमारे दिल से जब तक नहीं उतरता, कोई गुनाह भी हमसे हो गया हो तो फ़ौरन सदक़े और खैरात कर लिया करें, जब तक कि उस गुनाह का बोझ हमारे दिल से उतर ना जाए। ये चीज़ करते रहा करें। ठीक है, तो इस तरीके से अब मुसलमानों को ये चीज़ मिल गई थी कि अब मुसलमानों के लिए फ़तह करीब है, मुसलमान कामयाब होने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाकर मुतमईन हो चुके थे और एक मुसलमान जिसे मक्का में अज़ियत दी जा रही थी वो छूटकर भाग आया। उसका नाम था अबुल बसीर। ठीक है, ये मुसलमान था, मक्का में था, लेकिन उसको अज़ियत दी जा रही थी, तो छूट कर क्या करता, भाग कर मदीना आ जाता। जबकि मुआहदा क्या हुआ था कि मक्का से कोई मदीना आया तो उसको वापस पलट देंगे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो कबीला सकीफ से ताल्लुक़ रखता था और इसके कुरैश हलीफ थे। कुरैश ने उसके वापसी के लिए 2 आदमी भेजे और ये कहलवाया कि हमारा है और आपके और हमारे दरमियान जो अहद व पैमान हुआ है उसकी तामील कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल बसीर को उनके हवाले कर दिया। ये दोनों उन्हें हमरा लेकर रवाना हुए और जुल हुलैफा पहुंचकर उतरे और खजूर खाने लगे। अबुल बसीर ने एक शख्स से कहा कि ऐ फलां शख्स, अल्लाह की कसम मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो बड़ी उम्दा है। उस शख्स ने उस तलवार को नियाम से निकाला और कहा कि हाँ वल्लाह ये तो बहुत उम्दा तलवार है, मैंने इससे बहुत बार तजुर्बा किया है। अबुल बसीर ने कहा ज़रा मुझे भी दिखाओ तो कैसी है तलवार, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो शख्स ने अबुल बसीर को तलवार दे दी और अबुल बसीर ने एक तलवार लेते ही एक दे मारा और उस शख्स को मार डाला। दूसरा शख्स भाग कर मदीना आ गया और दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी में घुस गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर फरमाया कि खौफज़दा नजर आता है।
وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور بولا میرا ساتھی اللہ کی قسم، خدا کی قسم قتل کر دیا گیا ہے، میں بھی قتل ہی کر دیا جاؤں گا۔ اتنے میں ابو البصر وہاں پر آ گئے اور بولے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا اور پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کی بربادی ہو، یعنی یہ عرب کا اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا، اب اس کے ساتھ کوئی اور مل گیا نا تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ سن کر ابو البصر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پار آ گئے، بھاگ گئے مدینہ سے بھی اور سمندر پار آ گئے۔ ادھر ابو جندال یاد ہے جو صلح ہوتے وقت آئے تھے، سہیل کے بیٹے، تو وہ بھی چھوٹ کر بھاگ آئے اور ابو البصیر سے آ کر ملے۔ اب قریش کا جو بھی آدمی اسلام لے کر آتا تھا وہ بھاگتا تھا اور ابو البصیر کے پاس جا کر ملتا تھا، یہاں تک کہ ان کی ایک الگ ہی جماعت ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریش قافلے کو، جب بھی ان کا پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے تو اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے تھے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ اب یہ چیز سے قریش والے تنگ آ گئے، تنگ آ کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا، اپنے لوگوں کو اپنے پاس لے لو کیونکہ ہم تجارت کے راستے سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینے آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھو یہ لوگ مدینے آ گئے اور قریش نے جو عہد کیا تھا کہ تمہارے تک جو لوگ آئیں گے تم ان کو واپس کرو گے، تمہارے لوگ ہمارے پاس آئے تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے، ایک بہت ہی رعب سے یہ چیز ہوئی تھی، ہے نا۔ تو اب کیا ہوا، مسلمان ایک بھاگ کر آیا، دو لوگ ان کو پکڑنے لے کر گئے۔ یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، اوکے، دھیرے دھیرے دروازے کھل رہے ہیں تو اب یہ سمندر کے پار جا کر وہاں رہنے لگے۔ اب دھیرے دھیرے جو بھی مسلمان بھاگتا وہ آ کر ابو البصیر سے مل جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آ کر مل جاتے، پھر یوں کرتے کرتے مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اکٹھا ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک جماعت اکٹھا ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے مسلمان بڑھنے لگے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، قریش پر حملہ کرنا شروع کر دیا جب بھی ان کا قافلہ شام کی طرف جاتا تھا، اور یہ قافلے والے پریشان ہو گئے کیونکہ قریش جو ہے نا بزنس مائنڈ والے تھے، ان کا کام ہی تھا تجارت کرنا، یہ تجارت کے کام والے تھے اور ان کا پورا انٹینشن بس بزنس ہوا کرتا تھا اور اپنے بزنس میں کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب واپس سے خط لکھا اپنی قرابت داری کا واسطہ دیتے ہوئے کہ ان کو واپس بلا لو، ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ تو یوں کر کے مسلمان اب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے دھیرے دھیرے راستے کھلنے لگے تھے، ایک ایک کر کے اللہ کے جو حکمت کے دروازے تھے وہ کھل رہے تھے۔ تو اسلام کو اپنی زندگی کے 19 برس کا موقع ملا کہ وہ دنیا کو اطمینان کے ساتھ اپنا پیغام سنا سکیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنے رئیسوں اور بادشاہوں کے تابع تھے، وہ جو کرتے تھے سب کرتے تھے، جو بادشاہ کرتا ہے وہ لوگ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے بادشاہوں کے تابع تھے، یعنی گورنمنٹ نہیں تھی جیسے کہ ابھی یہاں پر گورنمنٹ ہے، تو ویسے وہاں اس دور میں نا بادشاہوں کا زمانہ تھا، جو بادشاہ کہتا تھا وہ پوری سلطنت کرتی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، خدا نے تمہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس رحمت کو دنیا والوں میں بانٹو، اٹھو اور حق کا پیغام ساری دنیا کو سناؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں چند ہوشیار مسلمانوں کو چنا اور ان کو اسلام کی دعوت کے خط دے کر آس پاس کے رئیس بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ عرب کے رئیسوں کو چھوڑ کر سارے بادشاہ جو تھے ان تک خط پہنچے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانا تھا کہ سب بادشاہ ہیں، وہ نارمل خط پسند نہیں کریں گے، ان کو مہر والا خط چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی چاندی کی جس میں 3 لائنز تھے، 3 لائنز تھے، ایک لائن پہ محمد تھا، دوسرے لائن پہ رسول تھا، تیسری لائن پہ اللہ تھا، محمد رسول اللہ، اور اس انگوٹھی سے وہ مہر لگا کر خطوں کو سیل کر کے بھیجتے تھے۔ تو یہ خط گئے حبشہ کی طرف، ایران کی طرف، روم کی طرف، مصر کی طرف، ہر ایک بادشاہ کی طرف۔ حبشہ کا بادشاہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں کو پناہ دے چکا تھا اور امپریسڈ تھا، تو حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایران کے شہنشاہ نے خط کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خط کے ٹکڑے ہو چکے تو آپ نے فرمایا اللہ یوں ہی اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. یہ اور پیشن گوئی جو ہے حرف بحرف پوری ہوئی. ایران کا بادشاہ اس نے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، واقعی اس کا بھی ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مصر کے بادشاہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوش دلی سے خط لکھا، تحفے تحائف کے ساتھ ان کے قاصد کو واپس بھیجا. اس کو کھلایا پلایا، جو خط لے کر گئے تھے ان کو واپس عزت کے ساتھ بھیجا. تحفہ تھا موقع شاہ مصر. تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خط پڑھا، اور اس نے ساری باتوں کا امپریس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفوں کے ساتھ، ان کے قاصد کو تحفوں کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کیا. ان کے پاس گئے تھے حضرت حاتب، ٹھیک ہے، حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تھے اسلام کی دعوت لے کر، اور انہوں نے تحفے میں اور ساری چیزیں دے کر تحفے دیے، جانور دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑے بھجوائے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے عزت بھی دی، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا. روم کے بادشاہ قیصر کا واقعہ. اس وقت ساری جو مشرقی جو عیسائی دنیا تھی وہ روم میں بسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو روم کا بادشاہ جو تھا اس نے خط کو پڑھ کر حکم دیا کہ اگر جا کر دیکھو بازار میں کوئی حجاز کا سوداگر موجود ہے. تو حجاز عرب کا اسٹیٹ ہے. تو حجاز کے سوداگر میں سے جب یہ جا کر ڈھونڈتے ہیں تو ان کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان مل گیا. اب ابو سفیان کو یہ اپنے محل میں بلاتا ہے. ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کو لے کر قیصر کے دربار میں حاضر ہوا، اور شاہ قیصر نے کہا کہ میں تم سے جو کچھ پوچھتا ہوں تم میں سے ایک آدمی جواب دے اور باقی سنیں. اگر یہ جو کچھ غلط کہے تو تم اس کو ٹوک دو. اور یہ کہہ کر اس نے پوچھنا شروع کر دیا. ابو سفیان نے جواب دیا. قیصر نے پوچھا یہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ شریف ہے. قیصر نے کہا کہ اس کے خاندان میں کسی اور کے پیغمبر یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی اور شخص نے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں، کسی نے نہیں کیا. قیصر نے کہا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی ہوا تھا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں ہوا. قیصر نے کہا جنہوں نے اس کے مذہب کو قبول کیا کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے امیر رئیس ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ کمزور لوگ ہیں. پھر قیصر پوچھتا ہے کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں. قیصر کہتا ہے کبھی تم لوگوں نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تجربہ کیا ہے جھوٹ کا؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں. قیصر کہتا ہے کہ وہ کیا کبھی قول و قرار کر کے مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے اپنی بات سے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اب تک تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے درمیان بھی معاہدہ چلا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ کب تک پورا کرتا ہے. تو قیصر نے کیا کہا کہ کیا تم کبھی اس سے لڑے ہو؟ تمہارے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ ہاں. قیصر پوچھتا ہے کہ لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتا ہے. قیصر کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے تم لوگوں سے؟ یعنی جب وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، کیا باتیں تم سے کہتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو اور اس کی عبادت کرو، اس سے دعائیں مانگو، نماز پڑھو، پاک باز رہو، سچ بولو، رشتے کا حق ادا کرو، قرابت داروں کا حق ادا کرو. قیصر کہتا ہے کہ ابو سفیان کے جواب سن کر اس نے کہا کہ اگر تم نے سچ کہا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے کی اس مٹی پر بھی قبضہ کر لے گا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبضہ کر لیں گے. اگر ہو سکتا ہے تو میں خود جا کر اس کے پاؤں دھو کر پیتا، کیونکہ وہ حق پر ہے. اب ایک دشمن کی زبان سے اتنی سچی شہادت قبول ہونا، سننا، یہ بھی ایک مثال ہی ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کے حکمت کے دروازے کھلنے کا ہی نتیجہ ہے. بھلا ابو سفیان بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اگر یہ جھوٹ بولتا تو پکڑا جاتا، بادشاہ اس کو پنش کرتا، یہ ساری چیزیں ہوتی. تو قیصر کے سوالات پر ابو سفیان نے سب کچھ کہا، سچ کہا، اور قیصر بھی اس پر امپریس ہو گیا. تو یوں کرتے کرتے ہر ایک بادشاہ تک خطوات پہنچے. کچھ نے اسلام قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا، اور پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے قریش کے بہت سارے لوگ قریش کے گھروں میں مسلمان ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو باقی لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، کچھ باقی تھے جو اب مسلمان ہو گئے.
تو صلح حدیبیہ کے بعد بہت ساری تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے، اور حیرت یہ تھی کہ قریش کے 2 بڑے جنرل خالد ابن ولید اور عمرو ابن العاص، یہ دونوں بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خالد سفر کرنے لگے مدینہ کی طرف، حضرت عمرو بھی ان کے پاس اور پوچھے کہ خالد کدھر کا ارادہ ہے؟ بولے کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ عمرو نے کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چل کر کیا ہوا کہ حضرت خالد نے شام ملک سے کیسر کو چھین لیا، اور اس کے بعد دوسرے عمرو نے مصر کی سلطنت رومیوں سے لے کر اسلام کے قدموں پر ڈال دی۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی اور دھیرے دھیرے اسلام جو ہے وہ فتح پانے لگا۔ اب مکہ میں بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، یعنی مکہ والے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہودی جو ہیں وہ ان کا پوری طریقے سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کو منہ توڑ جواب ملتا ہے، اور پھر مدت کی آرزو فتح مکہ کا دور آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ چیز سیٹرڈے کے دن